بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کا آج پہلا دن ہے اور مختلف خبریں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. ایک تو عرس کے حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ بڑی زبردست ہیں اور پہلی نشست جو ہے وہ عرس پر اس سے پہلے تین جو ہو چکے ہیں عرس، ان میں پہلی نشست جو ہے مسجد کے اندر ہوتی تھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ احاطے میں چیزوں کو لایا جاتا تھا. اور اس طرح سے اس دفعہ ترتیب یہ دی گئی ہے کہ پہلی نشست جو ہے وہی اسی کا انتظام جو ہے باہر کیا گیا ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ایک طبقہ خاص جو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو یا اس بات کو کہ یہ جی مین روڈ جو اور مین چوک بلاک کر دیتے ہیں اور یتیم خانہ چوک میں سارے کا سارا معاملہ، ان کو سمجھنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک ڈسکشن بنتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ خادم حسین رضوی صاحب صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے. خادم حسین رضوی صاحب کا شمار ایک مذہبی رہنما کے طور پہ بھی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی اس دور کے جو ہے مجدد تھے، اس دور کے ولی اللہ تھے اور ایسے جو اولیاء ہیں ان کے دربار سے، مزاروں سے اور ایسی عرس اور تقریبات سے یقیناً کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. اب اس پر سیکنڈ آپشن جو ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، خاص طور پہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور لاہور کے اندر جنہوں نے مختلف پل بنا کے اور اورنج ٹرینیں اور میٹرو بسیں اور ان کا جال بچھا کے اپنے آپ کو جو ہے جگہ جگہ پہ کریڈٹ دلوانے والی بات کی ہے، تو اگر گورنمنٹ یہاں پہ بھی متبادل رستہ فراہم کر دے گی تو میرا نہیں خیال کوئی زیادہ مسئلہ ہوگا. اور ایون آپ دیکھا جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے فین فالوئنگ جو ہے وہ کروڑوں میں جا چکی ہے. اب یہ صرف ہزاروں اور لاکھوں والی بات نہیں ہے. آپ ووٹ بینک سے اندازہ لگا لیں، کوئی 1,70,00,000 کے قریب تو ان کو ووٹ پڑا ہے، تو 2.5-3 کروڑ کے قریب آبویسلی ان کے فالوورز ہیں. تو جو کروڑوں کی تعداد میں جن کے فالوورز ہوں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ پنجاب کا ایک اہم شہر لاہور، اس میں ان کے اس دربار کے لیے جو جانے والا رستہ ہے اگر وہ ڈیفینیٹلی نورس کے 3 دنوں میں بند کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی متبادل رستہ گورنمنٹ فراہم کرے. اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تو گورنمنٹ کے پاس اپنے جو ہے من مرضی کے پروجیکٹس لانچ کرنے کے لیے پیسہ موجود ہوتا ہے. میٹرو بس کی بات کر لیں یا میٹرو ٹرین کی بات کر لیں، اورنج ٹرین کی بات کر لیں، تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں پروجیکٹس ایسے ہیں جو پاکستان میں ایٹ لیسٹ ایگزسٹ نہیں کرتے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کی عوام کا حال دیکھیں، آپ یہاں پہ تعلیم کی ریشو دیکھیں، آپ جی ڈی پی میں آپ تعلیم کا اور جو ہے صحت کا بجٹ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کے پروجیکٹس دیکھیں. یعنی ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا. یہ ایک ایڈوانس لیول کا کام تھا. اس کو آبویسلی تب ہونا چاہیے تھا کہ جب پاکستان باقی چیزوں میں سٹیبل ہوتا. اگر لاہور میں بارش ہوتی ہے اور آپ کے جناح ہاسپٹل کے بیڈز کے اندر بھی نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی اس اورنج ٹرین کا کیا فائدہ جو سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. اور دوسری بات ہے، یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ تھے اربوں کے اور ان کا فائدہ ہوا چند لوگوں کو. آبویسلی اب میٹرو سے ایک بندے کا روٹ ہی نہیں ہے. وہ 28-29 کلومیٹر پہ جو جتنا خرچہ کر دی ہے، اگر ایک بندے کا وہ روٹ نہیں ہے تو اس کو آپ فری میں کہیں گے کہ آپ آگے میٹرو پہ جھولا لیں. اور سیم ایز کہ جس طرح اورنج ٹرین والا جو روٹ ہے اگر وہ ایک شخص کے روٹین لائف میں آتا ہی نہیں، ایک بندے نے وہاں سے گزرنا ہی نہیں، اس کو اس اورنج ٹرین سے اور میٹرو بس سے کیا لینا دینا. تو اگر گورنمنٹ ایسے پروجیکٹس پہ اربوں لگا سکتی ہے تو یقیناً یہ ایک متبادل راستہ فراہم کرنا یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری میں آتا ہے. دوسرا دیکھا جائے تو تحریک انصاف پاکستان کی تیاریاں جو ہے وہ اندر کھاتے میں جاری ہیں اور اس دفعہ صحافی برادری بھی پریشان ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پردے میں. ڈیفینیٹلی ان کی تیاریاں جو ہیں وہ ناقابل یقین صورتحال ہے. اس سے پہلے بڑھ کے مارتے تھے سیاستدان لاکھوں کا مجمع ہوگا، 1 ملین لوگ ہوں گے، 10 لاکھ لوگ ہوں گے، 5 لاکھ لوگ ہوں گے. خان صاحب نے اس دفعہ بڑا پرٹیکولر سا ٹارگٹ دیا ہے. جو علیمہ خان صاحب ہیں ان کی بہن، انہوں نے آگے یہ باہر خان صاحب کا پیغام دیا کہ اگر 1 لاکھ لوگ آ گئے تو ہم یہ نظام لپیٹ دیں گے. اب 1 لاکھ لوگ یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. جو اندر کھاتے میں میٹنگز چل رہی ہیں اور جو خاص طور پہ کے پی کے میں کیا پلان ہے ان کا، کے پی کے میں جب کہ گورنمنٹ بھی انہی کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس، تو کے پی کے پورے کا پورا اس میں تو نہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا اور کوئی پریشر ہے. تو یہ اگر 40-50 ہزار لوگ تک کے پی کے سے نکلے تو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح کہیں نہ کہیں اندر کھاتے یہ پلان چل رہا ہے کہ ایک دم سے اسلام آباد کو داخل ہونے والے سارے رستوں سے اکٹھی انٹری ہوگی لوگوں کی. اور ابھی تک 3 روز 4 روز باقی ہیں. آج 19 ہے اور ابھی تک 23 تک کی 4-5 روز باقی ہیں. 24 کو چونکہ اناؤنسمنٹ ہے خان صاحب کی، تو اس سے پہلے ابھی سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. مختلف جگہوں سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ جو کارکنان ہیں، جو مختلف اضلاع کے ان کے جو ہے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے گھروں میں چھاپے مارنا شروع کر دیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے اور باقاعدہ دروازے توڑ دیے گئے ہیں. اور اسی طرح ان میں گھر میں داخل ہو کے بیوی بچوں سے اور ان کی عورتوں سے بدتمیزیاں، وہ ایک طویل سلسلہ جو چلا ہوا ہے.
جو لاقانونیت کا، جو چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا جو بدتمیزی کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو وہ آج بھی جاری ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے، یہی پنجاب پولیس جنہوں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ، خان صاحب کے آرڈر پہ ظلم کیا تھا تحریک لبیک پاکستان پہ، آج یہی تحریک انصاف پاکستان فیس کر رہی ہے چیزوں کو، اور یہ وہی پولیس والے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے کہنے پہ ٹی ایل پی کے کارکنان کو مارا تھا، پیٹا تھا، وہ مساجد کا اور فیض آباد دھرنے کا جو حال انہوں نے کیا تھا، وہ ہسپتالوں کے مناظر پیش کر رہا تھا۔ آج وہی پولیس ہے جو پی ٹی آئی کے آرڈر پہ ٹی ایل پی پہ اٹیک کر رہی تھی، اور آج نون لیگ کے آرڈر پہ یا موجودہ گورنمنٹ کے آرڈر پہ وہ پی ٹی آئی پہ اٹیک کر رہی ہے، کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ تو پولیس ایک پرٹیکولر ادارہ ہے، پولیس ایک خاص محکمہ ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور جب وہ جدھر آرڈر دے گی وہ اس طرف چل دوڑے گا۔ پچھلے 2-4 دن پہلے مفتی حسن رضا صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی، وہ پولیس والوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، انہوں نے روکا ہے اور وہ بحث کی طرف بات گئی، تو اس کے بعد پولیس والوں کا کنکلوژن یہ نکلا کہ پولیس والے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں، ہم خود مجبور ہیں۔ جہاں تک فورس کا تعلق ہے، پولیس کا تعلق ہے، جو پولیس جو ہے وہ مجبور ہے، اور پولیس میں 90% تک لوگ وہ ہیں جو خود نہتی عوام پر ظلم نہیں کرنا چاہ رہی، جو خود لاٹھی چارج نہیں کرنا چاہ رہی، جو آنسو گیس کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن 10% لوگ ہیں جو اس آرڈر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں آرڈر دیں، ہم رگڑ کے رکھ دیں گے۔ تو پولیس ایک ادارہ ہے، پولیس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ پولیس کسی ایک پرٹیکولر اسٹیٹ یا پرٹیکولر جماعت کے ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی جو پی ٹی آئی کے آرڈر پہ جنہوں نے ٹی ایل پی پہ ظلم کیا تھا، آج وہ اسی پی ٹی آئی پہ واپس دوبارہ سے ہتھیار نہ اٹھا لیتے۔ لیکن گورنمنٹ کی تیاریاں اس اعتبار سے ہیں، گورنمنٹ جو ہے مذاکرات کی کوششیں، بیک ڈور چل رہی ہیں وہ تو اپنی طرف، لیکن ساتھ میں طاقت کے استعمال کا پورا ارادہ ہے۔ 50,000 آنسو گیس کے شیل ہیں، کوئی 1 لاکھ کے قریب ربڑ کی گولیاں خرید لی گئی ہیں، اسی طرح باقی چیزیں جو اسلحہ اور باقی چیزوں کو پہنچایا جا رہا ہے اسلام آباد۔ پلان یہ ہے کہ یہ جو لوگ اگر موو کر کے آتے ہیں اسلام آباد تو یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اسرائیل نے حملہ نہیں کرنا، نہ ہی انڈیا کی فوج اسلام آباد ری چوک کا رخ کر رہی ہے، بلکہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے اپنے جو ہے پاکستانی قوم کے لوگ ہیں۔ اگر وہاں پہ کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، گتم گتا ہوں، پولیس کا کوئی اہلکار وہاں پہ اگر انتقال کرتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ہماری قوم کا بندہ ہے، اور اگر تحریک انصاف کا کوئی شخص وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس قوم کا بندہ ہے۔ بالآخر الٹیمیٹلی ہم سارے کے سارے پاکستانی ہیں، اور یہ کسی کہہ لیں تھرڈ پارٹی کا نقصان نہیں ہونا، بلکہ الٹیمیٹلی اس قوم کا نقصان ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اصل کنڈیشن یہ ہے کہ حالات جتنے گھمبیر اور جتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ذمہ دار ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان ہے، کہ جو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے، اور جتنے کیسز ہیں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ عدالتیں کس طرح سے عمران خان کو رہائی دیتی جا رہی ہے اور ریلیف ملتا جا رہا ہے، اور جتنے بھی کیس ہیں وہ سارے کے سارے ان میں کوئی وزن نہیں نکلتا۔ اور اگر ایک شخص جو ایک سیاسی پارٹی کا رہنما ہے، اس کو آپ نے اس بنیاد پہ قید کر رکھا ہے کہ جی اس کا ووٹ بینک زیادہ تھا، اس کو عوام نے منتخب کر دیا تھا، اور ہم نے اس کی جگہ پہ اب اپنی سیٹ کو قابو کرنا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جیل میں رہے، تو یہ سارے کا سارا جو پیچھے کیا دھر ہے وہ سارا کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اور اس وقت ہمیں ملک پاکستان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو عام پبلک، عام لوگ نکلیں گے، ان کا ایک ایجنڈا، ایک ویژن، ایک سوچ ضرور ہے، اور دوسری طرف جو پولیس اہلکار ان پہ ظلم کریں گے، ان کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے شیل استعمال کریں گے یا ربڑ کی گولیاں استعمال کریں گے، تو وہ پولیس جو ہے وہ بھی اسٹیٹ کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو ملک جو ہے وہ بدامنی کی طرف جا رہا ہے، اندر سے ایک خاص طور سے جنگ کی صورتحال ہے، اور یہ جنگ بندی والی کیفیت، اس سے بچنے کے لیے ڈیفینیٹلی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، اور اپنے لوگوں پہ جو طاقت کا استعمال ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نامناسب ہے۔ لیکن دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے آنے والے دور میں، اور 3-4 روز جو باقی ہیں، گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا پلان بھی یہی ہے۔ کل کے ولاگ میں بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ ان کے کارکنان کو بھی یہی نصیحت کی گئی ہے کہ آپ نے 3-4 روز پہلے گھروں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ اب اس دفعہ غیر معمولی صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی اس سے پہلے کبھی بھی اپنے جلسوں پہ اپنے کارکنان کو کچھ پے نہیں کرتی، اس دفعہ وہ پیسے بھی دے رہے ہیں، کھانا پینے کا خرچہ بھی اور کرائے کا بھی، اور سیم خان صاحب کا مطالبہ لاکھوں کا یا ملین کا نہیں بلکہ 1 لاکھ کا مطالبہ ہے، اور یقیناً جو صورتحال چل رہی ہے، جتنی بڑی پارٹی ہے، اور جتنا ان کا ووٹ بینک ہے، اور جتنی انہوں نے سیٹیں لی ہیں، اور جس طرح چاروں صوبوں میں ان کے فالوورز ہیں، 1 لاکھ کا مجمع اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی زیادہ مشکل نہیں لگ رہا۔ جب 1 لاکھ کا مجمع اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑے گا تو وہ پولیس جس میں 90% لوگ ان عام لوگوں پہ ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہتے، اور صرف 10% اس بات کے خواہش مند ہے کہ ہمیں کو آرڈر ملے، ہم ان کو رگڑ کے رکھ دیں، تو پھر وہ 10% سے 1 لاکھ کو کچلنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ صورتحال
دیکھیں کس طرف جاتی ہے اور کیا مزید نیا رخ بنتا ہے. جیسے کہ مزید اپڈیٹ ملتی ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.